أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات. میں نے آپ کی خدمت میں رسول اعظم کا ایک مشہور و معروف متفق بین الفریقین فرمان تلاوت کیا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے: لِكُلِّ شَيْءٍ اساس. ہر شے کی بنیاد ہے. کوئی شے بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی بنیاد ہے. دین اسلام کی بنیاد حبنا اہل البیت، میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے. اہل بیت کی محبت کو اسلام کی بنیاد قرار دیا. رسول خدا فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا: اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ. علم کی اول، علم کی بنیاد. علم کیا ہے؟ کسی شے کا جاننا. علم کئی قسم کا ہے. دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، صنعت و تجارت کا علم ہے. اس دنیا میں بہت سے علوم موجود ہیں. تو علم کی ابتدا، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے. اس دنیا میں آ کر زانوئے تلمذ طے کرنے کے بعد، کسی نہ کسی سے پڑھنے کے بعد عالم بھی بنتا ہے، فاضل بھی بنتا ہے،
ڈاکٹر بھی بنتا ہے، پروفیسر بھی بنتا ہے، انجینئر بھی بنتا ہے، معمار بھی بنتا ہے، سب کچھ بنتا ہے اس دنیا میں آ کر حاصل کرنے کے بعد۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ خداوند عالم اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ وہ ہوں الذی اخرجکم من بطون امہاتکم، جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے باہر نکالا۔ لا تعلمون شیئا، اے حضرت انسان جب تو ماں کے شکم سے باہر نکلا، لا تعلمون شیئا، کسی شے کا تجھے علم نہیں تھا، بے علم، جاہل اس دنیا میں آیا۔ دنیا میں آنے کے بعد، پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بھی بنا، پروفیسر بھی بنا، عالم بھی بنا، مہندس بھی بنا، فاضل بھی بنا، مجتہد بھی بنا، سب کچھ بنا اس دنیا میں آ کر پڑھنے کے بعد۔ اور یہی قانون فطرت ہے۔ سب سے پہلی وحی جو اللہ نے نازل کی ہے اس میں بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کا نام لے کر جس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پڑھ اس اللہ کا نام لے کر جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ الذی خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا۔ اور پھر وہ مراحل بیان کیے جو شکم مادر میں طے ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ 9 ماہ کے بعد انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو جاہل ہے۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اس دنیا میں جب آتا ہے تو جاہل آتا ہے۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان جو نہیں جانتا تھا اللہ نے اس دنیا میں آنے کے بعد اسے علم دیا۔ تو وہ ڈاکٹر بھی بن گیا، انجینئر بھی بن گیا، پروفیسر بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا، فاضل بھی بن گیا، مجتہد بھی بن گیا، اور یہ قانون فطرت ہے۔ آج تک ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور فطرت، نیچر کین ناٹ بی چینجڈ، فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ فطرت ہے ہی وہ جس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فطرت بیان کی کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد، پڑھنے کے بعد عالم، فاضل، ڈاکٹر، مجتہد، انجینئر سب کچھ بنتا ہے، لیکن اسی قرآن میں اسی فطرت کو توڑتے ہوئے خداوند عالم نظر آتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ اللہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، وَخَلَقَ الْإِنسَانَ، اور انسان کو پیدا کیا۔ تو پتہ چلا کہ اس کائنات کے اندر کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو اس مادی دنیا میں قدم بعد میں رکھتے ہیں، قرآن کا علم پہلے عطا ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین جب اس دنیا میں آئے، کہاں؟ خانہ کعبہ کے اندر۔
خانہ کعبہ کے اندر پھر دیوار کعبہ شق ہوئی اور مادر علی نے علی ولی کو اٹھایا ہوا ہے اپنے ہاتھوں پر۔ لوگوں نے سوچا کہ 3 دن پہلے ایک عجیب کام ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار 2 ٹکڑے ہوئی اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے کعبہ کے اندر گئی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی عجیب بات ہو جائے تو عجوبے کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وہ دیکھو دیوار 2 ٹکڑے ہو گئی، لوگ دوڑ کر جو اپنا کام کر رہے تھے دوڑ کر کعبہ کے قریب آئے، کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ پھر دیوار نے راستہ بنایا ہے، چھت بھی نیچے نہیں گری، پھر اپنی جگہ پہ چلی گئی۔ اب لوگوں نے جیسے جیسے سنا کعبہ کے گرد جمع ہوتے گئے۔ پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن ہو گئے۔ اب تو مکہ کے ارد گرد کی بستیوں کے لوگ بھی خانہ کعبہ کے پاس آ گئے اور کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، دیکھو کہ اندر بی بی زندہ ہے یا مر گئی، کیا ہوا اس حالت میں بی بی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تالے کی چابی لے آؤ، دروازہ تھا، چابی سے کھولنا چاہتے ہیں لیکن تالا نہیں کھلتا۔ پھر انہوں نے کوشش کی کہ تالا توڑ دیا جائے، بڑے بڑے ہتھیار لے کر آئے، اوزار لے کر آئے کہ تالا کو توڑ دیا جائے، مگر تالا نہیں ٹوٹا۔ آرا لے کر آئے کہ اس کو کاٹ ڈالے تالے کو، یہی ایک آخری حربہ ہوتا ہے کہ اس کو کاٹ دیں، کاٹنا چاہتے ہیں لیکن وہ کٹ نہیں پاتا۔ تیسرے روز پھر دیوار کعبہ 2 ٹکڑے ہوئی اور بی بی اپنے لخت جگر کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ سے باہر آئی۔ رسول خدا نے دیکھتے ہی اپنے ہاتھ آگے پھیلا دیے کہ چچی جان، اماں جان، میرا بھائی مجھے دیجئے۔ بی بی دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تمہارا بھائی جب سے دنیا میں آیا ہے، جب سے دنیا میں قدم رکھا ہے، نہ میرا دودھ پیا ہے اور نہ ہی آنکھوں کو کھولا ہے۔ رسول خدا کے ہاتھوں پہ آتے ہی علی نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے چہرے رسول کی زیارت کی۔ علی ہے بت شکن، وہ کیسے بتوں کی موجودگی میں خانہ کعبہ کے اندر اپنی آنکھوں کو کھول دیتے۔ پھر علی محافظ رسول، مصدق رسول، رسول کی رسالت کی گواہی دینے والے، رسول خدا کی حفاظت کرنے والے، رسول خدا کے محافظ بن کر آئے۔ یہ کیسے ہے ممکن کہ علی کھانا گھر سے کھاتے، سب سے پہلی غذا رسول خدا سے طلب کی، رسول خدا نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی اور سب سے پہلی غذا دی۔ اور جب زبان دی تو یہاں مجھے قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا نکتہ اور ایک بات یاد آ گئی کہ وہ فرماتے تھے کہ علی نے منہ کھولا اور رسول خدا نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی۔ پہلے دن ہی رسول نے اپنی زبان علی کو دے دی ہے کہ نہیں؟ پہلے دن ہی اپنی زبان علی کو دے دی اور علی فرماتے ہیں کہ زکانی رسول اللہ علماً زکن زکا، کہ مجھے رسول خدا نے اس طرح علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا
توجہ ہے کہ نہیں؟ حوضہ علمیہ میں بیٹھے ہیں، ایک سلوات کا سہارا دیکھیں، آگے ذرا سلوات پڑھیں اور آگے 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ زکانی رسول اللہ علماً زکن زکا، مجھے رسول خدا نے اس طرح علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مولا فرماتے کہ مجھے رسول خدا نے اس طرح علم دیا ہے جیسے ماہر ترین استاد اپنے شاگرد کو علم دیتا ہے۔ جو دنیا میں اصطلاح علم لینے دینے والوں کی چلتی ہے، یہ کہنا چاہیے تھا، یہ کیا کہا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے، تو مولا کائنات علی ولی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں علم کے بارے میں یہ پرندے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرندہ سارا دن غذا جمع کرتا ہے، جگہ جگہ پہ جا کر دانا دن کا اکٹھا کرتا ہے، غذا اچھی غذا لے کر اپنے منہ میں آتا ہے، اور جیسی غذا اسے ملتی ہے بے عین ہی، بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی رد و بدل کے، وہ غذا اپنے منہ سے اپنے بچے میں منتقل کر دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ جیسا علم رسول خدا کو اللہ نے عطا کیا بغیر کسی کمی بیشی کے، رد و بدل کے، نبی نے وہ علم علی کو دے دیا ہے۔ اب رسول خدا کے ہاتھوں پہ آئے تو علی نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، دائیں دیکھا تو لوگ ہی لوگ، بائیں دیکھا تو لوگ ہی لوگ۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، یہ ذہن میں رہے، نقشہ ذہن میں، اعلان نبوت نہیں ہوا، اسلام کا اعلان نہیں کیا گیا، اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا۔ علی نے دائیں دیکھا تو لوگ ہی لوگ، بائیں دیکھا تو لوگ ہی لوگ۔ لوگوں کو دیکھ کر علی مسکرا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت ہو تو وہ صحیفہ نہ سنا دوں جو آدم پہ نازل ہوا۔ توجہ ہے؟ وہ صحیفہ نہ سناؤں جو نوح پہ نازل ہوا، وہ صحیفہ نہ سناؤں جو ابراہیم پہ نازل ہوا، وہ صحیفہ نہ سناؤں جو دوسرے انبیاء پہ نازل ہوا، موسیٰ کی تورات سناؤں، عیسیٰ کی انجیل سناؤں، داؤد کی زبور سناؤں۔ لوگ حیران ہیں، علی مسکراتے بھی ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر اجازت دے دیجئے تو ان مکہ کے لوگوں کو قرآن نہ سنا دوں جو ابھی نازل ہی۔ قرآن نہ سنا دوں جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا۔ علی نے یہ دعویٰ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ علی قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتلا رہا ہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں جس کا غلام قرآن نازل ہونے سے پہلے پڑھ کر دنیا والوں کو دکھلا رہا ہے۔ اس کا آقا محمد جبرائیل کا محتاج نہیں، جبرائیل محمد کا محتاج ہے۔
نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی تھی. توجہ کیجئے گا, دعویٰ کیا اور دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی تھی کہ یا رسول اللہ قرآن نہ سنا دوں اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ آنے والی نسلوں میں مجھ سے بغض رکھنے والے بھی پیدا ہوں گے. توجہ ہے, کہیں کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی نے دعویٰ کیا تھا اور دلیل نہیں دی تھی. یہ تو کہا مگر پڑھا نہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اعلان کیا تھا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیّا, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب انجیل عطا ہوئی ہے اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. عیسیٰ اور علی میں کیا فرق ہے؟ عیسیٰ نے دعویٰ کیا مگر کسی کو انجیل پڑھ کر سنائی نہیں. توجہ ہے, دعویٰ کیا لیکن سنائی نہیں. مولا جانتے ہیں کہ الدعویٰ بلا دلیل, الدعویٰ بلا دلیل مردود. آپ عدالتوں میں چلے جائیں, کوئی دعویٰ دائر کرو اور اپنے دعویٰ پر دلیل نہ دو تو تمہارے دعویٰ کو رد کر دیا جائے گا یا قبول کر لیا جائے گا. وہ کہتا ہے یہ دعویٰ ہے, اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا اس دعویٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دعویٰ ہو دلیل نہ ہو وہ دعویٰ رد ہو جاتا ہے. علی نے دعویٰ کیا اور ساتھ ہی شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. علی نے بسم اللہ پڑھ کر پوری سورہ مومنون کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ مومن کی یہ علامتیں ہیں, یاد کر لو. کل تم نے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور میں ہوں امیر المومنین, جس میں یہ صفات ہوں گی میں ہوں اس کا امیر. جو نمازی ہوگا, جو روزے دار ہوگا, جو اپنی فروج شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا, جو صاحب ناموس ہوگا, جو عزت دار ہوگا, میں اس مومن کا امیر ہوں. تو ہر شے کی بنیاد ہے, اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے. اہل بیت کی محبت پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. یمن کے رہنے والا ایک شخص ہے, چونکہ یہ عشرہ منسوب ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے. تو ایک واقعہ مولا کی زندگی کا. یمن کے رہنے والا ایک شخص ہے جو محبت کرتا ہے اہل بیت سے. ہر سال یمن سے حج کرنے کے لیے آتا ہے. حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ میں آتا ہے, تحفے تحائف لے کر مولا کی خدمت میں امام سجاد علیہ السلام قبول کرتے ہیں. کچھ دن مہمان رہتا ہے, مولا سے فیض پاتا ہے, محبت کا دم بھرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. ایک سال جب وہ واپس گیا تو اس کی زوجہ نے کہا کہ تیرا امام بڑا کنجوس ہے. توجہ کیجیے گا,
تیرا امام بڑا کنجوس ہے، تو ہر سال جاتا ہے تحفے تحائف لے کر اور ان کی خدمت میں دیتا ہے، جب واپس آتا ہے تو تیرے امام نے تیرے بچوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، تیرے گھر والوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں تجھے گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ دیا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر زوجہ کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ خبردار ایسا نہ کہہ، میرے مولا سن رہے ہیں۔ توجہ ہے، یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدہ۔ بیوی کے منہ پہ ہاتھ دیا، کہتی کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے خبردار پھر نہ کہنا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے مولا سن لیں گے۔ اس نے کہا مدینہ میں تیرا مولا اور میں یمن میں کہہ رہی ہوں۔ اس نے کہا کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مولا سے الگ نہیں ہے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو یہاں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ خلیفہ دوم نے مولا امیر علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا علی، ہم سے مسئلہ پوچھا جائے، آتا ہو جواب دیتے ہیں، نہ آتا ہو تو پوچھ لیتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں، آپ سے جب بھی کوئی سوال کیا جائے فوراً جواب دے دیتے ہو۔ مولا مسکرائے اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا ہے کہ 5۔ مولا نے فرمایا تو نے سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، تفاحص نہیں کیا اور فوراً کہہ دیا کہ 5۔ وہ ہاتھ کو یوں بلند کرتا ہے، کہتا ہے میرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ 5 ہیں۔ علی جلال میں آ کے فرماتا ہے کہ اے عمر، جس طرح تیرے ہاتھ کی انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے رہتی ہیں، پوری کائنات ابو طالب کے بیٹے کے سامنے اسی طرح ہر وقت رہتی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہ کر، میرے مولا نے سن لیا ہوگا۔ اب اس نے تحفے تحائف جمع کیے، اگلا سال آیا، حج کرنے کے لیے گیا، حج کی، حج سے فارغ ہوا، مدینہ میں آیا، مولا کی قدم بوسی کی، تحفے تحائف دیے۔ کچھ روز رہنے کے بعد کہتا ہے مولا اب جانے کو جی چاہتا ہے، اجازت دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں آخری کھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا لو۔ وہ مولا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول کرتا ہے۔ جب کھانا کھا چکے، آپ کو پتا ہے کہ شوربے والا کھانا ہو تو ہاتھوں کو لگ جاتا ہے، ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں، ٹیشو کا زمانہ نہیں تھا، دستمال کاغذی سے ہاتھ صاف کر لیے جائیں۔ مولا فرماتے ہیں ذرا تشت اور پانی تو لے آؤ اور میرے ہاتھ دھلواؤ۔ اس نے تشت رکھا اور اوپر سے ہاتھوں پہ پانی ڈالا۔ اب مولا کے ہاتھوں پہ وہ پانی ڈال رہا ہے، مولا پوچھتے ہیں کہ بتا نیچے کیا گر رہا ہے؟ کہتا ہے مولا پانی۔ فرمایا نہیں، ذرا غور سے دیکھ۔ کیا دیکھا؟ کہ ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگ گیا۔ توجہ ہے، شام مدینہ میں آیا اور اس نے آ کے اپنے خزانوں کے دہانے کھولے اور مولا امام سجاد کو طلب کرتا ہے۔ مولا آئے، مسجد میں ملاقات ہوئی، کہا علی ابن الحسین آپ ہمارے قریب کیوں نہیں آتے؟ قریب ہو جاؤ، پچھلیاں بھول جاؤ، جو ہوا سو ہوا، قریب ہو جاؤ، بیت المال ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ یہ سنگ مرمر والی تو مسجد تھی نہیں کہ چپس لگے ہوئے یا سنگ مرمر لگا ہوا، سادہ مسجد۔ مولا نے اپنی ابا کو بچھا دیا اور سنگریزے جمع کرنے شروع کر دیے۔ سنگریزے جمع کر کے ابا پہ ڈالے۔ جب ابا کا دامن چھوٹے
چھوٹے چھوٹے پتھروں سے پر ہو گیا تو مولا نے عمار کو ایک جانب سے پکڑ کے یوں جھٹک دیا اور زمین پہ سنگریزوں کو بہا دیا. کیا دیکھا کہ ہیرے جواہرات موتی سونا چاندی کا ڈھیر لگ چکا ہے. حیران ہوا. مولا فرماتے ہیں دنیا کے مال کا مجھے لالچ دیتا ہے. مولا کا ایک صحابی ہے عمار ابن یاسر, آگے عرض کرتا ہے مولا تنگ دستی نے گھیر لیا, مقروض ہو گیا, آج تو حد ہو گئی, دوپہر کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. مولا نے فرمایا میرے پیچھے بیٹھ. گھوڑے پہ بٹھایا, مدینہ سے باہر آئے. مولا نے جھک کر نیچے کی جانب اپنے عصا سے چھڑی سے ایک دائرہ کیا, کہا کہ عمار یہاں سے زمین کھودو. عمار نے زمین کو کھودا تو نیچے سکوں کا ڈھیر. عمار نے کہا مولا ایسا نہ کروں کہ سارے اٹھا لوں. کیوں؟ اتنی ضرورت کہا نہیں, جو ماننے والے حاجت مند ہیں سبھی میں تقسیم کر دیں گے. فرمایا نہیں, تجھے جو ضرورت ہے وہ اٹھا لے اپنی ضرورت کے مطابق. انہوں نے ایک دو سکے اٹھائے اور زمین کو ہموار کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے مسجد میں. ظہر کا وقت تھا, عصر کے وقت ملاقات ہوئی تو مولا پوچھتے ہیں کہ عمار صبر نہیں آیا کہ دوبارہ وہاں چلے گئے سکے اٹھانے کے لیے؟ توجہ ہے, صبر نہیں کیا, دوبارہ سکے اٹھانے چلے گئے. جی مولا گیا تھا, دوسرے مومنین کا سوچا کہ انہیں بھی تھوڑے تھوڑے دے دوں گا. آپ نے تو روک دیا تھا اس وقت. مولا فرماتے پھر کیا ہوا؟ کہا اس جگہ ہر جگہ میں نے چھان ماری, کہیں کوئی سکہ نظر نہیں آیا. مولا فرماتے سکہ عطا کرنے والی ہستیاں کوئی اور ہوتی ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو جس جگہ چاہے خزانہ نکال آئے. ایک آدمی صادق آل محمد کی خدمت میں آیا. بخار ہے, مولا دم کر دیجئے. دم کروانے کے لیے مولا نے پڑھا, دم کیا, بخار ختم ہو گیا. اب وہ کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ نے دم میں پڑھا کیا ہے؟ ہم بھی پیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ آئندہ آنا ہی نہ پڑے. اور یہ 1400 سال پہلے کی سوچ ہے. مولا بتائیں. مولا نے فرمایا شفا سے غرض تھی, شفا مل گئی, جاؤ. کہتے نہیں, مجھے بتا دیں کیا ہے, اصرار کرتا ہے. مولا نے فرمایا سورہ الحمد پڑھی ہے. اب وہ اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں گیا. اس نے کہا آج کے بعد جس کو بخار ہو کسی طبیب کے پاس نہیں جانا, میں دم کیا کروں گا, ٹھیک ہو جاؤ گے. ایک نوجوان کو بخار ہو گیا, وہ لے کر آئے, بھائی دم کرو. اس نے سورہ الحمد پڑھی, بخار تیز ہو گیا. پھر اس نے پڑھی, پھر تیز ہو گیا. بخار بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا تو ہمارا بندہ مارنے پہ تل گیا ہے. اسے اٹھایا جلدی سے, مولا کی خدمت میں لے کر آئے. پیر صاحب بھی ساتھ ہیں. مولا کی خدمت میں آئے. مولا نے اونچی آواز میں سورہ الحمد کو پڑھا اور پھونک ماری تو وہ بخار ختم ہو گیا. قدموں پہ گرا اور عرض کرتا ہے مولا میں نے بھی یہی پڑھا, آپ نے بھی یہی پڑھا. مولا نے فرمایا پڑھنے کے لیے زبان کی تاثیر ضروری ہے. میری زبان کی تاثیر تو حاصل نہیں کر سکتا. یہ ہماری زبان کا اثر ہے. ہم کچھ بھی نہ پڑھتے, یوں ہی پھونک دیتے, وہ ٹھیک ہو جاتا. اب وہ ہیرے جواہرات اٹھاتا ہے اور لے کر چلا. جب یمن میں پہنچا تو بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھ کم بخت, عقل کی اندھی, میرے مولا نے سن لیا تھا تیری بات کو. یہ ہیرے جواہرات دیے ہیں جو پورے یمن کی قیمت کے ہیں. اتنا امیر ہو گیا.
بیگم کہتی ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں گی اگلے سال، دیکھو تیرا لجپال امام کتنا عظیم امام ہے، میں بھی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اب وہ تحفے تحائف جمع شروع کر دیے سال بھر، اور آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کی شاپنگ جو ہے اللہ اس سے امان دے، کتنا کرتی ہے، فضول خرچی، ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور 5 چیزیں لے کر باز آتی ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اب تحفے پہ تحفے تحائف جمع کیے اور حج کا موسم آیا تو حج کے لیے چل پڑے۔ اب پجاروں پہ تو آنا نہیں ہے، یہ جہاز پہ آنا نہیں ہے، اونٹوں گھوڑوں کا سفر ہے، چلتے چلتے آئے حج کی، حج سے تھک گئے، مدینہ کی طرف آئے۔ جب مدینہ کے قریب ان کا قافلہ پہنچا تو مرد ہے برداشت کر لیا، عورت صنف نازک ہے برداشت نہ کر سکی، سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کرتے ہوئے مدینہ پہنچنے سے پہلے مر جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ فوت ہو گئی۔ اب اس کا عقیدہ دیکھو، ہمارے جیسا عقیدہ نہیں ہے اس یمنی کا، محبت اس کی اہل بیت کے ساتھ ہم جیسی نہیں ہے کہ میدان چھوڑ کے بھاگتا۔ بیوی مر گئی مدینہ کی سرحد پر، اس نے کہا مدینہ آ گیا، سب سے پہلا کام میں اپنے مولا کی زیارت کروں گا۔ میت کو رکھا قافلے والوں کے پاس، کہا ٹھہرو میں اپنے آقا کی زیارت کر کے آتا ہوں، پھر اس کو غسل کفن جو کرنا ہوا کریں گے۔ آیا مدینہ میں داخل ہو گیا، محلہ بنی ہاشم میں امام کے دولت سرا کی طرف بڑھا، کیا دیکھتا ہے کہ سید سجاد اپنے گھر کے باہر چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اس نے دور سے دیکھا تو اب رہا نہیں گیا، کہا السلام علیکہ یبنا رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام۔ مولا نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا جاگ کے سننا ہے، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ اب اس نے سنا کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں، بیوی کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ جانتا ہے کہ ان کی زبان سے جو نکل گیا لوح محفوظ کی تحریر بدل گئی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، زندان میں، 2 آدمی ملے، ایک نے خواب دیکھا، دوسرے نے خواب دیکھا، ایک نے خواب شراب کا دیکھا، دوسرے نے خواب روٹیوں والا دیکھا۔ توجہ ہے؟ اور صبح حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھا، ذرا تعبیر تو بتاؤ۔ ایک نے کہا میں نے روٹیاں دیکھی ہیں سر پہ کوے نوچ رہے ہیں، دوسرے نے کہا میں شراب بنا رہا ہوں اور بادشاہ کو، عزیز مصر کو پلائے جا رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے شراب والا خواب دیکھا ہے اسے رہائی مل جائے گی، اور عزیز مصر کے ہاں اسے نوکری پہ بحال کر دیا جائے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، سزائے موت۔ توجہ ہے؟ جس نے سزائے موت کا سنا وہ مکر جاتا ہے، کہتا ہے میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کون مرنا چاہتا ہے؟ خود موت اپنے گل کون ڈالتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکرا کے کیا کہا تھا؟ قرآن نے گواہی دی۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کوزے یل امر الذی فیہ تستفتیان، تم نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تم نے جو پوچھا اور یوسف کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کر رہے گا۔
پہنچا. جب وہاں پہنچتا ہے کیا دیکھا کہ اس کی بیوی زندہ ہے, زندہ سلامت بیٹھی ہوئی ہے. جو مر چکی تھی وہ زندہ ہے. بیوی کو ساتھ لیا, کہا سیدھی آؤ, مولا کی قدم بوسی کرنی ہے. قدم بوسی کے لیے آئی. مولا کی ایک زوجہ سندھ کے رہنے والی بھی ہے. آج سندھی بابے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بڑے بھائی میرے کلاس فیلو ہیں, سید محسن شاہ صاحب اللہ ان کو طول عمر عطا کرے. کیا کہا؟ مولا کی زوجہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ذرا بیٹھ کر میرے بابا کے غم کو بیان کر میرے سامنے. اس نے سندھی اور سرائکی میں بند پڑے جو ذاکرین ہمارے پڑھتے ہیں جس طرح سر میں, تو مولا نے اسے بھی دعا دی, اس کی زبان کو بھی دعا دی. اسی لیے آج عزاداری ہر زبان میں ہوتی ہے, مگر جتنا مزہ سندھی اور سرائکی کا ہے کسی اور زبان میں نہیں. اب دونوں چلے, دونوں آئے قدم بوسی کے لیے. وہ مجھے قدم بوسی پہ سندھی کا لفظ یاد آیا کیونکہ سندھ کی ثقافت ہے بزرگوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ملنا. ہمارے پنجاب میں یہ نہیں ہے, سلام لے لیتے ہیں یا کچھ دوسرے علاقوں میں. یہ سندھی کی بہت اچھی ثقافت. قدم بوسی کے لیے آئے. جب سیدھے آئے, سر جھکایا ہوا ہے اور سیدھے آ کر مولا کے قدموں پہ سر رکھ دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے جو سر اٹھا کر چہرے کی زیارت کرنا چاہی تو پکار کے کہتی ہے یہ وہی شخص ہے. شوہر نے پوچھا کیا کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے یہ وہی شخص ہے کہ جب میری موت ہو گئی فرشتے میری روح کو لے جا رہے تھے, ابھی چوتھے آسمان پہ پہنچے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی رک جاؤ. فرشتے رک گئے, پلٹ کر دیکھا تو یہی وہ شخص تھے جو فرشتوں سے کہہ رہے تھے واپس لے آؤ, ہم نے اسے زندگی عطا کر دی. اور اللہ نے بھی کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے. اور یہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہوں, فضل کرے تا بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہوں, جنت ویسن عیش کرے سن الا المودت والے ہوں. جنت ویسن عیش کرے سن الا المودت والے ہوں, حب حسنین دی جنت دیسی, حب حسنین دی جنت دیسی نہ کہ سورے سالے ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے اور اہل بیت کے افراد اکمل امام
حسن اور امام حسین، اسلام پہ جتنا خرچ امام حسین علیہ السلام کا ہوا اتنا ہی خرچ امام حسن کا ہوا۔ اللہ نے وَجَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي ذُرِّيَّةِ الْحُسَین، امامت کو حسین کی اولاد میں رکھ دیا اور سرداری کو حسن کی اولاد میں رکھ دیا۔ مدینہ کی سرداری امام حسن کی اولاد کے ہاتھ میں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کے 4 بیٹے آئے، 3 شہید ہو گئے، 1 بچ گیا۔ کربلا کے میدان میں امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے آئے، 3 شہید ہو گئے، 1 بچ گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تاکہ نسل سیدہ شباب اہل الجنہ قیامت تک باقی رہے، اور جو رسول نے کہا تھا کہ حتی یار دا، کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا، حتی یار دا، قرآن بھی اور اہل بیت بھی دونوں میرے پاس حوض پہ آئیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا عقیدہ ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن حوض کوثر تک جانے، یعنی جب تک حوض کوثر پہ نوبت نہیں آ جاتی، جو محشر کے میدان میں ہے، جو قیامت صغریٰ شروع ہو چکی، قیامت آ گئی، سب مر گئے، اب 2 چیزیں باقی رہ جائیں گی، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن تو ہمارے پاس ہے، اور اہل بیت میں کون ہوگا؟ امام زمانہ جو آج بھی پردہ غیب میں ہیں، انہیں اس وقت تک موت نہیں، اسی لیے تو اس دن کا نام قیامت ہے، اور میرے مولا کا نام قائم آل محمد ہے۔ جب تک قیامت نہیں آتی قائم موجود ہے، اور اللہ اپنی مشیت سے انہیں چند لمحات کے لیے موت دے گا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے 4 بیٹے، 3 شہید ہو گئے، اور اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے، 3 شہید ہو گئے۔ ہم نے عموماً سنا حضرت قاسم کے بارے میں، تو یہ سب سے چھوٹے تھے، اور چھوٹا لاڈلا زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ان کے واقعات زیادہ بیان ہوئے۔ دوسروں کے بیان کتابوں میں تو ہوئے، لیکن منبر پہ زیادہ بیان نہیں ہوئے۔ عبداللہ اکبر، حسن مثنی، عبداللہ اصغر، امام کے یہ حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور چوتھے ہیں یحییٰ۔ جب امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے تھے، تو امام کی جنگ کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ جب کوئی نہیں رہا سید کا، سید نے میدان میں آ کر اپنی جان دی، اور بار بار 3 بین کرتے تھے میرے مولا میدان کربلا میں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد رسی کرے، اور آخر میں ایک ایسا بین کرتے کہ دل ڈوب جاتا ہے اور کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، حل
رسول اللہ، اے اشقیا کوئی ہے جو نبی ذاتیوں کے پردوں کو بچا لے؟ کوئی ہے جو مخدرات عصمت و طہارت کی چادروں کو بچا لے؟ جب امام زین ذوالجناح سے زمین پر آئے، ہر ایک ظالم ظلم کرنے کے لیے آگے بڑھا، امام کا ایک بیٹا عبداللہ اکبر جو ہے، اس نے دیکھا کہ میرا چچا تنہا رہ گیا اور ظالموں نے ہر طرف سے گھیر لیا، خیمے کی تناب کو کھینچا اور اشقیا پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور اسی تناب کے ساتھ کئی کو فنار کیا، اور ایک ظالم نے نیزہ مارا جس سے خود شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب امام گھوڑے سے اتر کر بیٹھ گئے تھے تو عبداللہ اصغر دوڑتے ہوئے آئے، یہ بھی کوئی چھوٹی عمر نہیں ہے، 15-16 سال کی عمر کے جوان ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک میں چچا کے سامنے بیٹھا ہوں، جو تیر آئے گا وہ مجھے لگے، جو پتھر آئے گا وہ مجھے لگے، جو تلوار کا وار ہو مجھے لگے۔ شیمر نے تلوار کا وار کیا اور عبداللہ اصغر نے اپنا ہاتھ بلند کیا، ارے عباس کی طرح اس جوان کا بازو شہید ہو گیا۔ دوسرا وار ہوا تو دوسرا بازو شہید ہو گیا، اور ہرملہ نے تیر کا نشانہ بنایا مولا کے سینہ کو، سینہ کے سامنے امام حسن کی نشانی جو تیر سے چھنی ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ دس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ بس کیڑے منظر کو رت روندے، روندے زخمی پاسے کویا، روندے زخمی پاسے کویا، سڑتے ہوئے در کو رت روندے، سرکار امام زمانہ بس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے۔ دیکھو درد حسن دی میت دا ہے یا درد تیرا سر باغا، دیکھو درد حسن دی میت دا ہے یا درد تیرا سر باغا، تو رو دے لال کفن کو یا، تو رو دے لال کفن کو یا، شبیر دے سر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے، سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے۔ دیکھو ویل کرایا قاضی نے یا میت اکبر نے روایا ہے، دیکھو ویل کرایا قاضی نے یا میت اکبر نے روایا
روندے سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے قاسم دے ٹکڑے کو روندے یارو دے رون محمد کو قاسم دے ٹکڑے کو روندے یارو دے رون محمد کو تسیاں دی پیاس کو روندے تسیاں دی پیاس کو روندے تسیاں دی پیاس کو روندے کم سنے اصغر کو رت روندے سرکار امام زمانہ دس کیڑے منظر کو رت روندے سرکار امام زمانہ غازی ہے نا غازی ہے نا معامل کی مکلے بینا زینب 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 غازی ہے نام عمل ہے کہ مکڑے پیدا زینب غازی ہے نا معامل ہو گئے نے زین تو ویر جدا ہو گئے نے زین تو ویر جدا غازی ہے نا معامل کی مکڑے بینا زینب غازی ہے نا عمل ہے ہو گئے نے زین تو ویر جدا ہو گئے نے زین تو ویر جدا غازی ہے نا غازی ہے نام عمل ہے کہ مکڑے پیدا زینب غازی ہے نا معامل کی مکڑے بینا زینب غازی ہے نا معامل کی مکڑے بینا زینب غازی ہے نام عمل ہے مسلمان عظیم کی قرآن دیا سب ہر قدم تے پھیل دے کافر نہیں لاندی بارش بھرانی اگر چاہ کے جیلب ظلم جبا غازی ہے نا معامل کی مکڑے بینا زینب غازی ہے نا معامل کی مکڑے بینا زینب غازی ہے نا معامل کی مکڑے بینا زینب غازی ہے نا معامل کی مکڑے پیدا غازی ہے نام عمل ہے کہ مکڑے پیدا زینب غازی ہے نا معامل کی مکڑے بینا زینب غازی ہے نا معامل کی مکڑے بینا زینب غازی ہے نام عمل ہے میں روزارا دی زینب تیری پاک رسول کی جائیے میرا بابا ہے در شیر خدا جگو جان دی کل خدائی جان ڈال
Allah